اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ یحب المتوکلین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عظیم جو ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور خصوصیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق حسنہ کی تلقین اور تعلیم بھی فرمائی ہے۔ یہ بڑا حسین مزاج ہے جو کہ یہاں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ اس کا نظارہ اس میں اس طرح نظر آتا ہے، کتنی ایک خوش طبی حالت میں تعلیم فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت سے، پس اللہ کی رحمت سے، من اللہ، اللہ کی رحمت سے، لنتا لہم، لنتا کا مطلب ہوتا ہے نرم مزاجی، دل کا ملائم اور بہت ہی نرم ہونا، حسن اخلاق والا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت سے ان کے لیے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور باقی جو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منافقین بھی تھے، سب تھے، مسلمان بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے ساتھ نرم دل تھے اور نرمی فرمائی، کوئی سختی نہیں کی۔ جب کہ جنگ ختم ہو گئی، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو ڈانٹ ڈپٹ فرما سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نرمی فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فما رحمت من اللہ لنت لہم، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت سے ان کے لیے بہت نرم مزاج اور نرم دل بن گئے ہیں۔ ولو کنت، اور اگر آپ ہوتے، فظن تندخو، یعنی بہت، جیسے ہوتا ہے نا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اکھڑ مزاج یا اس طرح کے بندے، یعنی اگر آپ تند خو ہوتے،
غلیظ القلب، غلیظ کہتے ہیں سخت، قلب دل، یعنی سخت دل ہوتے، اگر آپ تندخو ہوتے، سخت دل ہوتے، لن فدو تو منتشر ہو جاتے، من حول کا آپ سے، یعنی لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے، یعنی یہ جو لوگ آپ کے قریب ہیں یہ پھر آپ کے قریب نہ ہوتے، دور ہو جاتے۔ فافو انہم، فافو پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں، انہم ان کو معاف فرما دیں، فافو انہم پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل سے ان کو معاف فرما دیں، واستغفر لہم اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگ لیں، وشاورہم اور ان سے مشورہ بھی لے لیا کریں، فی الامر اپنے کاموں میں، فَإِذَا عَزَمْتَ اور جب آپ مشورہ کر کے کسی کام کا ارادہ فرما لیں، فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ پھر اللہ پر توکل کر لیں، یعنی اللہ پر توکل کر کے بھروسہ کر کے کام شروع کر دیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المتوکلین اللہ محبت رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں، متوکلین یعنی اللہ پر توکل رکھنے والے، بھروسہ رکھنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ غور کریں، یہ جو صفات اس میں بتائی گئی ہیں یہی صفات اللہ تعالیٰ ہم میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر ان لوگوں میں بھی جو دین اسلام کو آگے پھیلانے والے ہیں، ان میں بھی یہی صفات اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی مبلغ جو تبلیغ دین کرنے والا ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نرمی ہونی چاہیے، مزاج میں خوش اخلاقی ہونی چاہیے، اور کوئی تکلیف پہنچے یا ان کو پہنچائی جائے تو معاف کر دینا والے ہونے چاہیے، یعنی معافی درگزر ہونا چاہیے، یعنی درگزر اور معافی ضرور ہونی چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ ان کو بد دعا نہیں دینی چاہیے جنہوں نے تکلیف دی، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ممکن ہو تو ایسے لوگوں سے جب کوئی کام کرنے لگے تو مشورہ بھی کر لینا چاہیے، یعنی یہ باتیں کتنی خوبصورت باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ اب ان کو اپنے دل سے مکمل طور پر معاف فرما دیں، فاعفو عنہم، یعنی وہ لوگ جو جنگ احد میں، غزوہ احد میں میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پکارتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، آپ کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، لیکن آپ پھر بھی ان کو معاف فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فاعفو عنہم، آپ ان کو معاف فرما دیں، واستغفر لہم اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا بھی مانگ لیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ مہربان ہونے کا فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے نہ ان لوگوں پر جو غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ گئے تھے، اور بعض لوگ تو 3 دن بعد آ کر ملے تھے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ان پر سختی کی، نہ ڈانٹ ڈپٹ کی، نہ کوئی ملامت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی نہیں انہیں فرمایا، اور ان سے نرمی کا معاملہ فرمایا، ان کی دل جوئی فرماتے رہے، عفو درگزر فرماتے رہے، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرما دیا کہ آپ ان کو معاف فرما دیں، اور ان کے لیے دعا بھی کریں، اور مشورے میں ان کو شامل بھی کر لیا کریں۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ جب آپ کوئی کسی بات کا مشورہ کر لیں تو پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کر کے اس کام کو شروع کر دیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی کرم فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو حکومت چلانے والے ہوتے ہیں، یعنی جو حکومت چلانے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے حکومت کرنی ہے، مسلمان حکمران جو ہوتے ہیں، ان کو بھی ارشاد فرما دیا کہ ان کے اندر بھی اسی طرح نرمی ہونی چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یعنی جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جو ہیں نرم مزاج ہیں، خوش اخلاق ہیں ان کے لیے، تو اسی طرح جو مسلمانوں کا حکمران ہوتا ہے اس میں بھی خوش اخلاقی اور نرم مزاجی ہونی چاہیے۔ اور یہاں فرمایا جیسے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کوئی اکڑ مزاج ہوتا ہے، بڑا سخت دل ہوتا ہے، ایسے بڑا بندہ اس کے ڈر کے مارے قریب ہی نہیں جاتا کوئی ان کے، یعنی وہ سمجھتے ہیں یہ بندہ پتہ نہیں کیا کر دے گا وجہ، تو اس کے قریب ہی لوگ نہیں جاتے۔ لیکن جو بہت نرم مزاج ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ لوگ ایسے جاتے ہیں جیسے مقناطیس ہوتا ہے نا، وہ کھینچتا ہے اور وہ کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا خوش اخلاقی اس طرح مقناطیس کی طرح تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے وہ اور قریب ہو جاتا تھا، وہ جاتا ہی نہیں تھا۔ یعنی یہ محبت اور خلوص کی انتہا تھی کہ اگر کوئی ظلم و ستم کرنے والے بھی ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا صلہ اتنا خوبصورت عطا فرماتے کہ وہ غلام ہی بن جاتا بندہ۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور یہ فرمایا کہ جو حکمران مسلمان ملکوں کے ہوتے ہیں ان میں بھی اسی طرح کی صفات ہونی چاہیے کہ وہ سخت مزاج بھی نہ ہوں اور اکھڑ مزاج نہ ہوں، تند خو نہ ہوں اور نرم مزاج ہوں۔ اس طرح لوگ ان کے قریب آئیں گے، اپنے معاملات بتائیں گے اور حل ہوں گے ان کے معاملے، اور اس طرح خوشحالی ہوگی ملک میں، اور ملک میں رونق ہوگی اور ہر طرح کی فراوانی ہوگی، اللہ کی رحمت بھی ہوگی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح یہاں پر فاعفو عنہم کہ آپ ان کو معاف فرما دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان میں بھی یہ جذبے ہونے چاہیے کہ جہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کر لوگوں کو سزائیں دینا شروع کر دیں، بلکہ معاف فرماتے جائیں، اور قانون جب بن جاتا ہے تو پھر قانون کے مطابق تو سزا اور جزا ضرور ہونی چاہیے جو اللہ کا قانون ہے، اور ورنہ چھوٹی موٹی باتوں پر تو معافی تو بہتر عمل ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور جو حکمران ہوتا ہے اپنے ملک کا تو وہ اپنے ملک کی تمام رعایا کے لیے معافی کی اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے، سب پہ کرم فرما دے، تو اور سب کی ہدایت کی بھی دعا مانگتے ہیں۔ اور شاورہم فی الامر، یعنی کہ پھر وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے مشورہ بھی لیتے ہیں، یعنی اپنی حکومت میں لوگوں سے مشورہ لینا ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کہ مشورہ لینا پڑتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں کہ کچھ معاملات ہیں جن کا مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا اللہ کا حکم موجود ہے۔ اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اس میں مشورے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اللہ کا حکم تو نہیں بدل سکتے نا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرما دی گئی ہے کہ حکم آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اور وہ قرآن اور سنت کا حکم نافذ ہو گیا، تو پھر اس میں بھی بدل نہیں سکتے ہم، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم موجود ہے تو وہی چلے گا، اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مشورے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ دوسرا کوئی معاملہ ہوتا ہے، اس کا حل کرنا ہوتا ہے۔ جیسے کبھی جہاد ہے، جنگ لڑنی ہے، تو کہاں شہر میں لڑنی ہے، باہر جا کے لڑنی ہے، کس جگہ کرنا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے لڑنے کے لیے فرمایا تھا کہ کہاں مدینہ شریف کے اندر بیٹھ کے لڑیں یا باہر جا کر لڑیں، یا کیا اس طرح مشورے کیے گئے ہیں نا۔ حضرت
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب پر بھی مشورہ کیا، صلح حدیبیہ پر بھی مشورہ کیا. تو یہ سارے یعنی کہ اس طرح کی مشورے جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ مشورہ ہونا بہتر ہے. اس لیے اسلامی قانون میں بھی اسلامی جو ملک ہوتا ہے اس کے اندر بھی مشاورتی کونسل ہونی چاہیے، اور وہ جو مجلس شورا بولتے ہیں، وہ شورا کا مطلب مشورہ دینے والی، تو وہ مشورہ دے جہاں پر ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر قرآن اور حدیث کے مطابق معاملات وہ نہیں مل رہے ہوتے یا ملتے ہیں تو وہ دور تک جانا پڑتا ہے، تو وہاں تک بندہ پہنچتا نہیں ہے اتنا، تو پھر مشورہ دینا پڑ جاتا ہے. تو پھر وہ مشاورتی کونسل جو ہے وہ مشورہ دیتی ہے، تو اس طرح سے بندہ آگے چلتا ہے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ جو ہے مشورہ جو لینے والا ہوتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. اور اسی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جو استخارہ کرتا ہے وہ نامراد ناکام نہیں ہوتا، اور جو مشورہ لیتا ہے اس کو ندامت نہیں ہوتی. یعنی کہ استخارہ کا مطلب مشورہ ہوتا ہے، اللہ سے مشورہ لینا. جس طرح آپ کوئی کسی نے شادی کرنی ہے، کسی نے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، کسی نے کوئی کام نیا شروع کرنا ہے، تو اس طرح اس کے لیے استخارہ کا مطلب اللہ سے مشورہ لیا جا سکتا ہے. 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے رات کو جیسے سونے سے پہلے بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اس نفل نماز استخارہ. 2 رکعت میں پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کے پھر وہ دعا استخارہ ہے، وہ ہر نماز کی کتاب میں مل جاتی ہے، وہ پڑھ کے بندہ سو جاتا ہے. پھر دیکھتا ہے دل کی حالت کہاں گئی ہے، جو دل میں ارادہ رکھتا ہے کہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پورا فرماتا ہے. اگر دل وہاں اگر بندے کا وہ اس جگہ یعنی فکس ہو جاتا ہے، یعنی پکا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے، دل میں ایک جستجو پیدا ہو جاتی ہے، تو سمجھو اللہ کا حکم یہی ہے. اگر دل میں نفرت ہو جاتی ہے کہ یہ کام نہ کرو، تو پھر سمجھو اللہ نہیں چاہتا. تو اس طرح سے یعنی کہ صورتحال ہوتی ہے. اور نیک لوگ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یا وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ استخارہ کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو سبز رنگ کی چیزیں یا سفید رنگ کی چیزیں نظر آتی ہیں تو سمجھو وہ بہتر ہے، کام کر لو. اگر وہ کوئی سرخ رنگ کی چیزیں یا کالے رنگ کی چیزیں نظر آتی ہیں تو سمجھو وہ نہ کرو. تو اس لیے تو یہ ان کا خیال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ بندے کا دل جو ہے جم جاتا ہے، وہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے استخارے میں، اگر اس کام کا جو ارادہ کیا ہے اس پر اگر دل جم گیا ہے تو سمجھو وہ کام کر لینا چاہیے، وہ اللہ کا حکم ہے. اگر دل نہیں جما اور دل اس کو چھوڑنے کو کر رہا ہے تو اس سے نفرت ہی ہو رہی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ اس کام سے راضی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر تو یہ ہے استخارے کا یعنی کہ معاملہ، یہ بھی مشورہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ شاورہم فی الامر، لوگوں سے مشورہ بھی لیا کریں. تو یہ مشورہ لینا یہ حکومت والوں کا بھی کام ہے کہ اسلامی حکومت میں بھی مشورہ، ایک تو کونسل مشاورتی کونسل ہوتی ہے، اس سے بندہ لے لیتا ہے. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے جو عوام سے بھی مشورہ لیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے مشورہ لینا بہتر ہوتا ہے، اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور بندہ جو ہے وہ آنے والی مشکلات سے بھی بچ جاتا ہے. تو اس طرح میں نے عرض کیا کہ جو بندہ سخت ہوتا ہے نا، سخت، تو اس کے قریب کوئی نہیں آتا، اور نرم بندہ، خوش اخلاق بندہ مہربان ہوتا ہے اور لوگ اس کی طرف کھچ کھچ کر چلے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان تھے جن کے بارے میں آپ دیکھیں سورہ توبہ کی کتنی، سورہ توبہ وہ سخت صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ ہی نازل نہیں ہوئی. تو اس صورت کے آخر کے اختتام میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفات جو ہیں بیان ہوئی ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم، یعنی اتنے حریص ہیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کوئی بندہ جہنم میں جائے ہی نہ،
آگ میں نہ جائے، سارے جنت میں جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کے لیے بڑے حریص ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہی امت والے جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ معاف فرما دے، جنت میں داخل فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہت بلند ہے، تو اس لیے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد پر جو مسلمانوں کے رویے تھے، آپ نے ان کو بھی معاف فرما دیا تھا، تعلقات ختم نہیں کیے تھے، سرزنش نہیں فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بخشش کی دعائیں بھی کی۔ ان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے معافی بھی نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی فرما دیا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت اخلاق کی قدر ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں، اور وہ تو اخلاق جمیلہ، اس کی بات ہی بندہ کیا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک آپ نے نہیں پڑھا کیا؟ نرم خوئی دیکھنی ہو، خوش اخلاقی دیکھنی ہو، عفو درگزر دیکھنا ہو، لطف و مہربانی دیکھنا ہو، ہر طرح کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ملے گی۔ اور صفات جو ایک دائی ہوتا ہے، یعنی دعوت دینے والا اسلام کا، اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکمل طور پر پریکٹیکلی، عملی طور پر وہ دکھا دی ہمیں، کہ لوگوں کے ایذاؤں پر، مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کیا، حتیٰ کہ لوگوں نے پتھر تک مارے اور خون تک نکلایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی کچھ نہیں فرمایا۔ اسی جنگ احد کو دیکھ لو، اس کے اندر جب وہ اپنے قریب تھے وہ چلے گئے چھوڑ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، پھر بھی وہ ان لوگوں کو ایک لفظ ہی نہیں فرمایا، بلکہ ان سے محبت پیار میں خلوص میں ملتے تھے، اور ان کو معاف بھی کر دیا تھا، اور دعائیں بھی کرتے تھے، ان کو بخشش کی دعائیں بھی۔ تو کتنے، یعنی آپ دیکھیں تو صحیح کتنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت عظیم ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگ بھی نرم مزاج ہوں، خوش اخلاق ہوں، آپس میں محبت پیار سے رہیں، ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیا کریں، اور ایک دوسرے کے لیے معافی کی دعا بھی اللہ سے مانگا کریں، اور مشورہ بھی ایک دوسرے سے کر لیا کریں، اتفاق اتحاد رکھا کریں، اور جب کوئی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل رکھ لیں، اور پھر اگر کام کا نتیجہ غلط نکلے تو اس کے اوپر پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ سمجھیں کہ اللہ کا حکم ایسے تھا، اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی تھی، تو وہاں پر پریشان نہیں ہونا۔ تو اس لیے کام جو ہوتا ہے ہمیشہ جب مسلمان اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر جو ہوتا ہے وہ اس کام میں فرما دیتا ہے۔ اگر وہ بہتر ہوتا ہے ہو جاتا ہے، اگر اس میں کوئی بہتری نہیں ہوتی تو پھر اگر وہ نہیں ہوتا تو سمجھو اللہ کی طرف سے بہتری اس میں نہیں ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کو چھوڑ جاتے، یعنی کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کو ہی چھوڑ جاتے، جنت سے محروم ہو جاتے، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور شفقت اور خوش اخلاقی جو ہے اس کی شان بہت بلند ہے، اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اخلاق کی طرف خود کوشش کرنی چاہیے، اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے، اور اسی طرح سے یہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی یہ بھی فرما دیا کہ مشورہ کاموں میں لیا کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو مشورہ جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ جب تمہارے حکام یعنی حکمران جو ہوتے ہیں وہ بہترین آدمی ہوں، اور جو تمہارے مالدار ہوتے ہیں وہ اگر سخی ہوں، اور تمہارے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہو رہے ہوں تو زمین پر تمہارا رہنا بہت بہتر ہے۔ لیکن جب تمہارے حکام جو ہیں وہ بدترین افراد ہوں، اور جو مالدار لوگ ہیں وہ بخیل اور کنجوس ہوں، اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ زمین کے اندر دفن ہو جاؤ۔ غور کریں
یہ حدیثیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ اس کا امین ہے، یعنی اب جیسے آپ نے کسی سے مشورہ لیا، اب جس بات کا مشورہ لیا کیا پتہ وہ آپ کی راز کی بات ہو، اب وہ بات جس کا مشورہ لیا جاتا ہے اس بندے کا حق ہے کہ اس بات کو راز میں رکھے، کسی اور کو نہ بتائے، تو اس لیے وہ اس کا امین ہوتا ہے، یعنی جو بات اس کو بتائی جاتی ہے، جس کا مشورہ لیا جاتا ہے، وہ اس کو اپنے تک رکھے، لوگوں میں نہ پھیلائے، اور یہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں وہ جو کام، یعنی جو بات خود اپنے لیے رائے وہ رکھتا ہے وہی بات بتائے، اور مشورے میں کوئی خیانت نہ کرے، یعنی کہ صحیح مشورہ دے، جو صحیح یعنی اسلام کے مطابق، ایمان کے مطابق صحیح مشورہ اس کو دینا چاہیے۔ تو مشورہ جو ہوتا ہے وہ تقوی اور پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں ان سے لینا چاہیے، یہ بھی ایک اہم بات ہے، کیونکہ باہمی مشورہ جو ہوتا ہے نا وہ امت کے لیے رحمت ہوتا ہے، تو اس لیے مشورے سے کام کرنے چاہیے، بہت اچھی بات ہوتی ہے، لیکن مشورہ نیک لوگوں سے لیں گے نا تو پھر اچھا ہوگا، اگر برے لوگوں سے لیں گے تو وہ تو اپنی وہی عادتیں بتائیں گے، بری باتیں، تو اس لیے مشورہ دیتے وقت کوشش یہ کیا کریں کہ وہ لوگ جو ایمان میں تقوی میں اعلیٰ ہوں ان سے مشورہ لینا بہتر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو لوگوں سے مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت کیا تھی کہ قرآن پاک موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنت ہے اور ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ عام طور پر دیکھیں کہ اسمبلی کے، اگر اسلام میں حکومت ہے، اسمبلی کے اختیارات ہیں، قانون سازی ہے، حدود اور قیود کے قانون ہیں اور سزا کے قانون ہیں جو اسلام میں موجود ہیں، اگر جو موجود نہیں ہیں ان پہ یعنی اگر کوئی مشورہ کر کے ان کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عہدوں کی تقسیم کرنی ہے، منصوبے بنانے ہیں، تو ان سب پہ مشورہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی مشورہ ان سے لیں جو تقوی میں آگے ہوں اور دیانت، امانت اور صلاحیت اور تجربہ رکھتے ہوں، تو پھر وہ مشورہ دے کر، پھر جب مشورہ دے کر آپ کوئی کام شروع کر لیتے ہیں تو پھر یعنی اس کام کو پھر پایا تکمیل تک پہنچاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھ لو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ عزم کر لیں یعنی پکا ارادہ کر لیں، اب آپ نے مشورہ لے کر ایک پکا ارادہ کر لیا کسی کام کے کرنے کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر توکل کر لیں، اللہ پر بھروسہ کر لیں اور اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اس لیے فرما دیا گیا کہ مشورہ جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے، اور جب ہو جائے اس کے بعد کام شروع ہو جائے تو کام کر لینا چاہیے اللہ پر بھروسہ رکھ کے، پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا فرما دے گا، اگر اس میں بھلائی ہوگی، اگر نہ پورا ہو پھر بھی بندے کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اسی میں ہی بھلائی ہے۔ تو مایوسی گناہ ہے، اور اللہ کے حکم پر جب ہم توکل کر کے ہم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی پھر سنبھال لیتا ہے، اور اس کا نتیجہ جو بھی نکلے ہمارے دل اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے، اور جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں چاہتے ہیں اور اللہ ہم میں چاہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے اخلاقیات اور ہمارے جو معاملات ہیں اس میں ہمیں ارشاد فرمایا گیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اچھے معاملات اور خوش اخلاقی کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔